بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان۔ ناظرین گرامی، فی زمانہ ایک بہت بڑی بحث جو ہے خاص طور پہ ویسٹ میں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں باری تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس قسم کی بحث یا اس قسم کی سوچ یا اس قسم کے خیال جو ہیں اس حد تک معاشرے میں سرایت نہیں کیے ہیں ابھی تک جو جسے کہیے کہ تشویش کا باعث ہو۔ مگر بہرحال ہمارے ہاں بھی اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اس قسم کے سوال اٹھتے ہیں۔ مگر ویسٹ میں یہ سوال، ایک تو سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو ترقی ہوئی ہے اس نے بھی اس سوال کو جنم دیا، حالانکہ یہ سوال جو ہے جس کو آپ لادینیت کہتے ہیں یا مذہب سے دوری کہتے ہیں یا دہریت کا بھی نام دیتے ہیں، یہ سوال جو ہے ویسٹ میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ہونا تو یہ چاہیے تھا اور ہوا بھی ہے کہ بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہیں وہ جو سائنس میں اور خدا کی تخلیق پر غور کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں سو انہوں نے خالق کو بھی تسلیم کیا ہے۔ مگر ویسٹ میں جہاں پہ کچھ فہمی پائی جاتی ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لادینیت جو ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے، دہریت جو ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے، خدا کو نہ ماننے کا جو ایک کانسیپٹ ہے۔ اس پر آج ہم بات کریں گے کہ اس کی کتنی سگنیفیکنس ہے انسانی معاشرے میں اور دین میں، اور ہمارے ساتھ جب علماء کرام ہوں گے تو اسی موضوع کو لے کر ہم چلیں گے، ان سے بات کریں گے اور جو سوالات اٹھتے ہیں ان سوالات کے جوابات کیسے تلاش کیے جائیں، کس حد تک سوال کرنے کی اجازت ہے، کس چیز پر سوال کرنے کی اجازت ہے، اور جہاں سے منع کیا جا رہا ہے جس چیز پر سوال کرنے سے اس کی اس بات کی سگنیفیکنس کیا ہے، اہمیت کیا ہے۔ اور مگر فی الحال وقت ہوا ہے ناظرین گرامی تلاوت اور تفسیر کا، بڑھتے ہیں تلاوت اور تفسیر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی ان مبارک آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے، جو بات اللہ نے اپنی بندوں سے مخفی رکھی ہے، اس کی پوری حقیقت نہیں بتائی۔ وہ یہ تھا کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مناظرہ کرنے، اور 3 سوال کیے تھے کہ یہ ہمیں بتائیے کیا ہوتا ہے۔ باقی سوالوں کے جواب تو وحی میں آ گئے۔ ایک سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے، جو انسان کے اندر روح ہے یہ کیا چیز ہے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں دیا کہ دیکھو وہ تم سے روح کی حقیقت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ریالٹی اس کی یعنی حقیقت کن کیا ہے، اصل میں ہے کیا چیز، سبسٹنس کیا ہے۔ تو ان کو یہ جواب دے دو کہ روح اللہ کا ایک حکم ہے اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ یہ اس آیت میں ہمیں چند بنیادی عقائد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ایک بات اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انسان تیرا علم اللہ کے مقابلے میں انتہائی کم ہے، تو اپنے علم سے کبھی اللہ کے علم کا مقابلہ نہیں کرنا۔ یہ
اس دور کی بڑے قدیم زمانے کی گمراہی ہے کہ اسلام کی جو بات ہماری عقل کے پیمانے پر پوری اترے گی، ہمیں سمجھ میں آئے گی، وہ مانیں گے، جو نہیں آئے گی وہ نہیں مانیں گے۔ اللہ بتا رہے تمہیں جو علم دیا گیا وہ بہت تھوڑا ہے، اللہ کا علم سمندروں سے زیادہ محیط ہے۔ اللہ جو بات کہے اور وہ سمجھ نہ آئے، تم نے ماننا ہے تو مان لو، اللہ کا حکم ہے، امر ربی ہے۔ اور یہاں سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دیکھیے اصل انسان جو ہے وہ روح ہے، اصل انسان جسم نہیں ہے۔ میرے اندر جب روح نہیں ہوتی میں انسان نہیں ہوتا، اور جب میرے اندر سے روح نکل جاتی ہے مجھے لوگ مٹی میں ڈال دیتے ہیں، تو اصل چیز روح ہے۔ اب دو چیزوں پر محنت ہے، ایک مادیت پر، ایک روحانیت پر۔ دنیا کی سادہ انسانیت مادیت پر، اپنے اس جسم پر، یہ اس خاکی جسم پر محنت کرتی ہے جس نے مٹی ہو جانا ہے، جس کی ہڈیوں نے بھی گھل جانا ہے۔ اللہ جو حکم دے رہا ہے وہ روح پر محنت کی ہے۔ جسم کی محنت اور جسم کی غذا زمین سے آئی ہے، اناج، پھل، ویجیٹیبلز، فروٹس، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں، یہ کیونکہ جسم مٹی سے نکلا ہے تو جسم کی جو غذا ہے وہ بھی مٹی سے ہی۔ روح کہاں سے آئی ہے؟ اللہ فرما رہے امر ربی، میرا حکم ہے، آسمان سے آئی ہے، آسمان پر جائے گی۔ تو روح کی جو غذا، جو نیوٹریشن آئی ہے وہ بھی آسمان سے آئی ہے۔ ایک آدمی بڑے مزے میں، عیش میں، سکون میں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ملتے ہیں کہ بلینئرز ہیں، دنیا کی ہر عیش ہے، جب ہوٹلز میں ٹھہرتے ہیں، 5 سٹار 7 سٹار ہوٹلز میں ٹھہرتے ہیں، لیکن وہ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ جی زندگی میں سکون نہیں ہے، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے اس جسم پر محنت کی ہے، اور سکون اور اطمینان کی جو جگہ ہے وہ روح اور دل ہے، اس پر تو محنت کی کوئی نہیں۔ اس کی محنت کے لیے اللہ نے آسمان سے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ، یہ رمضان میں قرآن کا مہینہ ہے، قرآن انزلنا، اللہ آسمان سے قرآن نازل ہوا، اللہ کا ذکر آسمان سے نازل ہوا، وہی اور اس کی رہنمائی کہ انسان کا مینیول جس کے مطابق زندگی گزارنی ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ آسمان سے۔ اب آسمان سے آئی ہوئی چیز پر اگر آدمی محنت کرے گا تو روح اس کی طاقتور ہوتی چلی جائے گی، اور جب جسم مردہ ہوگا تو یہ روح جنت میں اپنا مقام پائے گی اور اونچے درجے پر جائے گی۔ اس روح کی غذا میرے عزیزوں اور میری بہنوں وہ کیا ہے؟ وہ نیک اعمال ہیں، گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ گناہ سے روح کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی سے، بے حیائی سے، حرام کھانے سے روح بڑی زبردست کمزور ہوتی ہے۔ اور نیک اعمال سے، مسلمان رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، اچھا تعلق کرنے سے، مسلمان سے محبت پیار سے بات کرنے سے، مسلمان کے لیے اچھا کام کرنے سے، اللہ کی اطاعت، دعا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، اس سے روح طاقتور ہوتی ہے۔ اب یہ آیت ہمیں آج یہ پیغام دے رہی ہے کہ اس رمضان میں ہم اپنی روح پر خاص محنت کریں، جسم کی ڈیکوریشن اور گھروں کی ڈیکوریشن پر محنت تھوڑی کم کر دیں، اور روح اور دل کی ڈیکوریشن پر کام کریں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس نے ہمیشہ ہمیشہ انگنت سال رہنا ہے، اور جسم نے 2 دن کے اندر مٹی ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی برکتیں لوٹنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ وقت ہوا ہے اس سیگمنٹ کا جو میں آپ سے اکثر گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بھی ہمیں دکھانا چاہیے اور خود بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، چونکہ بچوں کی نسل نو کی جو ہماری اگلی نسل ہے اس کی تہذیب اور کردار سازی کے حوالے سے ہم نے یہ سیگمنٹ جو ہے ترتیب دیا ہے۔ بڑھتے ہیں خیر اطفال کی طرف۔ ریڈی؟ ریڈی؟ تو پھر ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ویری گڈ۔ تو آج جو ہم خیر اطفال میں کہانی سنیں گے وہ بڑی مزے کی کہانی ہے۔ ہاں بھائی، تو کہانی سناؤں؟ آپ کو بھی کہانی سناؤں؟ ویری گڈ۔ تو آج کی جو کہانی ہے خیر اطفال میں، وہ کہانی ہے اسکول کی۔ کون کون جاتا ہے اسکول؟ وہ ہاتھ کھڑا کر دے۔ میں نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا کیونکہ میں اسکول نہیں جاتا ہوں، میں بڑا ہو گیا ہوں۔ ویری گڈ، زبردست۔ ہاں، میں آفس جاتا ہوں، میں یہ سب کام کرتا ہوں۔ بالکل صحیح بتایا آپ نے۔ تو آج کی جو کہانی ہے وہ ہے اسکول کی۔ تو اسکول میں ایک دن ٹیچر نے کیا کہا؟ بچوں سے کہا کہ کل جب آپ آئیں تو جو آپ بڑے ہو کر بننا چاہتے ہیں وہ ڈریس پہن کر آئیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں؟ ایروناٹیکل انجینئر۔ کیا؟ ایروناٹیکل انجینئر۔ ایروناٹیکل انجینئر۔ وہ ایروناٹیکل انجینئر کیا کرتا ہے؟ وہ گورنمنٹ کی نا مشینز اور یہ سب بناتا ہے۔ تو اس کا ایک یونیفارم ہوتا ہوگا۔ تو ٹیچر نے کہا کہ بھائی اگر آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں تو اس کا یونیفارم پہن کر آئیں۔ آپ کیا بننا چاہتی ہیں؟ ڈینٹسٹ۔ ڈینٹسٹ۔ تو ٹیچر نے کہا کہ اگر آپ ڈینٹسٹ بننا چاہتی ہیں تو اس کا یونیفارم پہن کر آئیں۔ ڈینٹسٹ کا یونیفارم کیا ہوتا ہے؟ وائٹ کلر کا ایک کوٹ ہوتا ہے ڈاکٹر کا، ٹھیک ہے؟ اچھا بھائی، آپ کو کیا بننا ہے؟ پائلٹ۔
پائلٹ کا یونیفارم پہن کر آئیں. اگر آپ کو پائلٹ بننا ہے تو آپ کو کیا بننا ہے؟ کرکٹر. ہیڈ فون بھی پہن کر آنا ہے. ویری گڈ. تو جو کرکٹر ہے وہ کرکٹر کا یونیفارم پہن کر آئے. اس طرح ٹیچر نے سارے بچوں سے کہا کہ جو بھی آپ بننا چاہتے ہیں اس کا یونیفارم پہن کر آ جائیں. اگلے دن سارے بچے جو ہیں وہ اپنے اپنے ڈفرینٹ یونیفارمز پہن کر آ گئے. ہاں تو بچوں اب آپ ایک ایک کر بتاؤ آپ بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ٹیچر میں بنوں گا پولیس والا اور چوروں کو پکڑ کے کچا کھا جاؤں گا. گڈ. مس میں بڑا ہو کے فوجی بنوں گا, ملک کی سرحدوں کی حفاظت کروں گا, دشمن کو چوٹیوں کی طرح مسل دوں گا. شاباش. مس میں بڑے ہو کر ڈاکٹر بنوں گی اور ملک میں جتنی بھی بیماریاں پھیلیں گی سب کا علاج کروں گی. شاباش. میں بڑا ہو کے وکیل بنوں گا اور غریبوں کی مدد کروں گا. مگر ایک بچہ جو تھا وہ اسکول یونیفارم میں ہی آ گیا, وہ کوئی اسپیشل یونیفارم پہن کر نہیں آیا. اس بچے کا نام کیا رکھیں ہم؟ منیب. نہیں. منیب نہیں رکھیں, کیا نام رکھیں اس کا؟ علی. علی. علی رکھ دیں. تو وہ جو علی تھا وہ بچہ وہ کوئی بھی اسپیشل یونیفارم پہن کر نہیں آیا. تو ٹیچر نے کہا کہ علی تم کیوں اسپیشل یونیفارم پہن کر نہیں آئے ہو؟ باقی سارے بچے بھی کھڑے ہو گئے. وہ بچہ جو پولیس والا تھا وہ کہنے لگا یہ اپنا ہوم ورک نہیں کر کے آیا ہے, میں اس کو پکڑ لوں گا اور اس کو جیل میں ڈال دوں گا. اور جو بچہ ڈاکٹر کا یونیفارم پہن کر آیا تھا اس نے کہا کہ میں اس کو انجیکشن لگا دوں گا کیونکہ اس نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا ہے علی نے. تو اس طریقے سے سارے بچے جو ہیں وہ علی کے بارے میں باتیں کرنے لگے کہ ہم علی کو سزا دیں گے کیونکہ علی کوئی اسپیشل یونیفارم پہن کر ہی نہیں آیا. اور پھر مس نے اس سے پوچھا تھا کہ نا وہ کیوں نہیں پہن کے آیا. ہاں تو پھر مس نے پوچھا اس سے کہ بھائی آپ علی آپ کیوں اپنا کوئی اسپیشل یونیفارم پہن کر نہیں آئے, آپ کیا بنیں گے بڑے ہو کے؟ علی بیٹا آپ بتاؤ آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ ٹیچر میں نے ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا, میں خود کنفیوز ہوں. تو علی نے کیا کہا کہ میں بھی کنفیوز ہوں, مجھے نہیں پتا کہ میں کیا بنوں گا, میں سوچتا ہوں لیکن میرے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہی نہیں آتا. میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے سارے پرابلمز ختم ہو جائیں, یعنی کہ اس ملک میں کوئی بیمار بھی نہیں ہو, اس ملک میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی, پروگرام میں وقت ہوا ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح کا, آپ کے ذکر کا. بڑھتے ہیں, ہمارا سیگمنٹ ہے ثناء خیر کی طرف. یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا رحمت للعالمین. آئینہ رحمت بدن, سانسیں چراغ علم و فن, قرب الہی تیرا گھر, الفقر و فخری تیرا دھن, خوشبو تیری جوئے کرم, آنکھیں تیری باد حرم, نور ازل تیری جبیں, نور ازل تیری جبیں, یا رحمت للعالمین, یا رحمت للعالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی, اور ہمارا سیگمنٹ ہے خیر کثیر, اور آج نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے. محفل میں رونق افروز ہوں گے محترم محمد ریحان قریشی صاحب اور محمد شاہد علی چشتی صاحب. مرحبا, تشریف لائیے. السلام علیکم, خوش آمدید. اور آپ سے لاہور میں بھی ملاقات رہی تھی تو پنجابی کے اندر جی آئے بات ساٹھے کیسے کیسی ہستیاں لاہور میں بھی الحمدللہ مدفون ہیں, اور اپنا عشاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پاکستان میں تو ہر جگہ ہر خطے میں پائے جاتے ہیں, اور اسی لیے ان کی برکت ہی ہے جو آپ کی دیکھیے کہ اس قدر ابتلا کے دور میں بھی اور ہماری اتنی غلطیوں کوتاہیوں اور گناہوں کے باوجود بھی یعنی کہ آپ کہیں کہ رحمت ہی برس رہی ہے اور معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ العزیز اور اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے گا ہم سب کے لیے. تو ریحان بھائی کہاں سے آغاز کریں گے؟ قبلہ شاہ صاحب آپ کا چونکہ ذوق بھی, اور میں کلام کا ابتدا کر رہا ہوں حضرت مظفر شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے. کہ جہاں بھی ہو وہیں سے تو صدا سرکار سنتے ہیں, سرے آئین سنتے ہیں, سرے آئین سنتے ہیں, پسے
دیوار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں اور میری ہر سانس ان کے آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے میری ہر سانس ان کے آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں اور میں صدقے جاؤں کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے میرا ایمان ہے وہ بھی میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں کیونکہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں کیا کہنے وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں. ناظرین گرامی اکثر جب بھی نعت شریف پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو میں اکثر ہر دوسرے تیسرے پروگرام میں یہ ضرور عرض کرتا ہوں کہ نعت کی اور مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہو رہی ہوتی ہے اور ذکر رسول کی ایک خوبصورتی ایک اہمیت اور ایک تقاضا یہ بھی ہے ناظرین گرامی کہ جب نعت کے اشعار پڑھے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم لطف بھی لیتے ہیں جذب و سرور کی ایک کیفیت بھی ہوتی ہے مگر پھر اتباع رسول کی طرف ہم بڑھیں. اب آپ مصرع دیکھیے کہ ہم اسے سیکھنے کی اگر کوشش کریں کہ نغمہ کردار تو جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جو سرکار کی سیرت ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. تو نعت پڑھنا یقیناً بہت عمدہ بات ہے مگر یہ ہے کہ جب اس سیرت پہ عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے تب صحیح معنوں میں عشق رسول کا حق جو ہے وہ ادا ہوگا. تو حضرت کیا وسیع بھائی میں الحاج عبدالستار نیازی کا لکھا بناتی کلام پنجابی نازی کلام سننے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. بسم اللہ. ہر ویلے منگا میں دعا کملی والیا 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 کہ تیرے سوہنے روضے تے میں آواں کملی والیا تیرے سوہنے روضے تے میں آواں کملی والیا تیرے سوہنے روضے تے میں آواں کملی والیا واسطہ میں پاواں تینوں نیازی نے بیان کی شان تیری کرنی ہے شان تیری کرنی ہے نیازی نے بیان کی آقا رب کرے تیریاں ثناواں کملی والیا
वालिया तेरे सोने रोजे ते मैं आवा कमली वालिया हर वेले मंगा में दुआवा कमली सुभान अल्लाह जज़ाक अल्लाह। क्या कहने। अच्छा नाई साहब का आपने क्या उम्दा, सुभान अल्लाह, क्या उम्दा नात आपने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा आपकी आवाज़ में चूंकि वो खास तरह की एक झलक सी मुझे आ रही थी, अगर आज़म साहब का भी कोई याद हो कलाम को, और अगर वो हो जाए अपना बैठा है चटाई पे मगर ऐसा कोई महबूब न होगा रहमतुल्लाह अलैह लिखा हुआ उन्हीं का पढ़ा हुआ और सब कलाम पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। और आप भी बिल्कुल। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह जज़ाक अल्लाह। कहीं है बैठा है चटाई पे बैठा है चटाई क्या कहने पे मगर अर्श नशी है। चटाई पे मगर नसीब गिरिया को सुभान अल्लाह, दिल गिरिया को ना नजर सुए मदीना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दिल गिरिया को ना, सुभान अल्लाह।